السلام علیکم. شعیب چاچو چینل کے ساتھ سید شعیب الدین ایک دفعہ پھر حاضر ہے، اور اس سے پہلے کہ میں نیب کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے. آج کل ہر طرف نیب کے چرچے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ نیب سے جان چھڑا لی جائے، نیب جیسا ادارہ کوئی اور بنایا جائے، لیکن اس کے لیے کوئی قواعد و ضوابط طے کیے جائیں، کچھ ایسے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں تاکہ وہ بے ضرر ہو جائے. جو نیا ادارہ آئے اس کے دانت جو ہیں وہ پہلے ہی کھٹے ہو جائیں، توڑ دیے جائیں، تاکہ وہ کسی کو چبا نہ سکے، تاکہ وہ کسی کو پکڑ نہ سکے، اور جس کو پکڑے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیب آج کوئی پہلی دفعہ ادارہ نہیں بنا. پاکستان بننے کے بعد اسپیشل پولیس ایک ادارہ تھا جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے حکم پر کرپشن کے خلاف کام کرتا تھا. بھٹو صاحب آئے، بھٹو صاحب نے 1974 میں ایک ادارہ بنایا جس کا نام فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA رکھا. اس ایجنسی کو بھٹو صاحب نے استعمال بھی کیا، لیکن انہوں نے ایک اور ادارہ بنا لیا تھا فیڈرل سیکیورٹی فورس. انہوں نے ایک متبادل طاقت بھی بنائی تھی، اس کو ذرا زیادہ بے دردی سے استعمال کیا. بہرحال FIA چلتا رہا، لیکن FIA کی زیادہ شہرت جو تھی وہ امیگریشن کے حوالے سے تھی کہ پاکستان سے باہر جانے والوں کو کیسے بھیجا جاتا ہے، کیسے وہ چلے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے پاکستان سے لوگ نکل جاتے ہیں. لیکن FIA کے جو باقی ونگ تھے، اینٹی کرپشن ونگ، یہ اپنا کا بینک سرکل، اسپیشل بینک سرکل، اسٹیٹ بینک سرکل، یہ الگ تھے اور یہ کرپشن کے حوالے سے کام کرتے تھے. بہرحال یہ چلتا رہا. یہ نواز شریف صاحب کا دور آیا جو وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے اس ادارے کو اپنے لیے استعمال کیا پیپلز پارٹی کے خلاف. پیپلز پارٹی نے اس ادارے کو تو اس طرح استعمال کیا کہ دن رات استعمال کیا. جناب رحمان ملک صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA بنا دیے گئے. انہوں نے FIA کو بے وردی سے باوردی بھی کر دیا، اور پھر اس دور میں 18 ایکٹ کا اضافہ کیا گیا کہ جو اپنا FIA ہے وہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھی کام کرے گا. یہ تک ان کے ذمہ داری دے دیا گیا. بہرحال نواز شریف صاحب آئے، ان کو چونکہ بہت تکلیف پہنچی تھی. ان کے والد محترم کو لاہور میں ان کے دفتر سے اٹھایا گیا تھا، اور خوش قسمتی سے میں ایک اکیلا اس واقعے کا گواہ ہوں. وہ کسی اور وقت آپ سے دوبارہ وہ یادیں ہیں جب شیئر کریں گے تو بتاؤں گا کہ ابا جی کو کیسے اٹھایا گیا تھا. جی، ان کو ان کے ماتحت نہیں، ان کے جو نواز شریف صاحب کے ماتحت تھے وہ ابا جی کہا کرتے تھے. نواز شریف کے ابا جی کو انہیں کیسے اٹھا کے لے جایا گیا، کیسے پہنچایا گیا، کیسے شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، اور شہباز شریف صاحب کے پاس وہ سیف ہاؤس میں رات کیسے گزری اسلام آباد میں. بہرحال یہ سب الگ چیزیں ہیں. اس کے بعد بی کو اس دور میں خاصی تکلیف پہنچائی گئی نواز شریف کو. تو نواز شریف نے اپنا ایک متبادل ادارہ بنایا. اس کو ایک زمانے میں سیف الرحمان صاحب چلاتے تھے، لہٰذا اس احتساب بیورو کو جو بعد میں نیب میں کنورٹ ہوا، احتساب الرحمان کا بھی نام حوالے سے سیف الرحمان احتساب الرحمان بھی کہلاتے. بہرحال یہ ضمنی باتیں ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا گیا اور مشرف صاحب اقتدار میں آئے. مشرف صاحب نے اقتدار میں آتے ہی ان کو ضرورت پڑی سیاست دانوں کی. ان کو یہ جلدی سمجھ آ گئی تھی ضیاء الحق کو ذرا دیر میں کہ ان کو کچھ سیاستدان چاہیے جن کو وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کر سکیں. لہٰذا ایک ڈرائی کلیننگ مشین بھی چاہیے تھی. وہ ڈرائی کلیننگ مشین نیب کے دفتر میں لگائی گئی، اور وہاں سے بڑے بڑے لوگ صاف شفاف نہا دھو کے نکلے، سب جرم ختم ہو گئے. یہ نیب نے اس زمانے میں مقدمے بھی بنائے. نیب چلا گیا، پیپلز پارٹی کا مشرف چلے گئے، معذرت چاہتا ہوں، مشرف چلے گئے، پیپلز پارٹی کا دور آ گیا. پیپلز پارٹی کو رگڑا لگا تھا نیب سے. ان کی جماعت میں سے ایک گروپ نکالا گیا تھا، ورنہ وہ تو 2002 کے الیکشن میں جیتے ہوئے سب سے بڑی جماعت تھے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیب کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی، لیکن مسلم لیگ نون کا یعنی کہ مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کی مدد کیوں کریں.
لہذا جہاں وہ 18ویں ترمیم آئی یہ ترمیم اس میں شامل نہ ہو سکی، نیب برقرار رہا۔ نواز شریف صاحب نے اپنے اقتدار میں آئے، انہوں نے بھی نیب کو ختم نہیں کیا، وہ بھی نہیں مانے، ان کا کہنا تھا اب ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے، لیکن نیب نے اسی دور میں پھر ان کو چھیڑا اور ایسا چھیڑا کہ اب تک وہ چھیڑ چھاڑ جاری ہے۔ اور مسلم لیگ نون اب یہی کہتی ہے کہ ہمارا بازو مروڑا جا رہا ہے۔ بھائی چیئرمین نیب آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے لگایا، مقدمے سارے وہی ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پہ کیے اور مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پہ کیے، تو پھر کیوں روتے چلاتے ہو؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد دونوں کے گناہ جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ آج عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ جو لکھ پتی تھے یہ کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے ارب پتی اور کھرب پتی کیسے بن گئے، کس طرح، وہ کون سے طریقے تھے، پاکستان میں کون سا ان کا کو گھر سے سونے کی دیگیں نکل آئی تھیں، وہ کون لوگ ہیں جن کی سونے کی کانیں نکل آئیں، کون لوگ ہیں جن کا یورینیم بکنے لگ پڑا۔ بات یہ تھی یہ لوگوں نے پیسے کہاں سے کمایا؟ سبسڈیز سے کمایا۔ سبسڈی کس کے لیے؟ اس کے لیے ملیں لگائی گئیں، پاکستان کے کپاس کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا، وہاں پر گنے کی کاشت کر دی گئی۔ گنے کی کاشت کیوں کی گئی؟ تاکہ گنے سے چینی بنا کے باہر بھیجی جائے، پاکستان میں مہنگی کی جائے اور اس پہ سبسڈی بھی لی جائے، اور وہ چینی باہر بھیجنے کی بجائے دوسرے راستے سے واپس لا کے پاکستان میں مہنگی بیچی جائے۔ یہ ایک گناہ در گناہ در گناہ کا سلسلہ تھا۔ عوام چکی کے دو پاٹوں کے درمیان ایسے پسے کہ وہ جو باغ میں پھونک نکلتا تھا وہ بیچارہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہ جاتا تھا۔ یہ ہے وہ وجہ کہ جس کو آج یہ سب نیب سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تحریک انصاف بھی اس چکی میں پسی ہے، جناب جہانگیر ترین صاحب اسی چکی سے نکل کے بیرون ملک جا چکے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں رہے تو ان کا احتساب بھی کڑا ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پرویز خٹک کی باری بھی آئے گی، معلم جبا کا جواب دینا ہوگا۔ یہ پشاور کے درمیان ایک لمبی عرصہ ہی ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنی لمبی بس سروس چلائی جا رہی ہے، وہ کیوں نہیں مکمل ہو سکی۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی، احتساب ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ نیب برقرار رہے، نیب کو برقرار رہنا چاہیے۔ اگر نیب کوئی غلط کام کر رہی ہے تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ نیب کو ختم کر دو، تو پھر نیب نے بھی دیکھیں جناب آپ کو ٹوسٹ کر لیا نا، جناب پرویز الہی صاحب کے خلاف ایک جواب ہائی کورٹ میں داخل کرایا گیا ہے لاہور میں، جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے قرضے تو واپس معاف نہیں کرائے تھے، اس گناہ کو ہم نے ختم کر دیا، لیکن انہوں نے 29 افسر چودھری پرویز الہی نے غیر قانونی طور پر گریڈ 16 اور 17 میں چیف افسر اور فنانس افسر کے طور پہ نوکریوں میں رکھوائے لوکل گورنمنٹ میں۔ ان میں سے بیشتر تو اب ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، لیکن گناہ تو ہوا تھا، غلط تو ہوا تھا، جواب تو دینا پڑے گا۔ چوئی صاحب اس لیے ناراض ہیں اور ان کی وجہ سے لگتا ہے کہ خطرہ کی پنجاب حکومت کو، لیکن گھبرائیے نا، کہ پنجاب حکومت کو خطرہ نہیں ہوگا۔ چودھریوں کا بازو مروڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ جو ادھر ادھر جانے کی بات کرتے ہو تو گھبراؤ نہیں، تم نے کہیں جانا نہیں۔ اور دیکھیے دوسری طرف شہباز شریف صاحب، ان کو تو اٹھنے ہی نہیں دیا جا رہا، ان کے خلاف آج 3 مزید ریفرنس کی آ گئی ہے، لمبے چوڑے اربوں ہزاروں کروڑوں کی ہزاروں ملینز کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے نیب کو دانت کھٹے کرنے کے لیے، کہ نیب کے دانت توڑنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو کہ احتساب کا دعویٰ کرنے آئے ہیں، جو کہ نیب کو مضبوط کریں گے، کمزور نہیں کریں گے۔ اس ملک میں احتساب ہوگا تو غریب عوام کی زندگی کی حالت بدلے گی۔ یہ ملک بہت زرخیز ہے، لیکن ساری زرخیزی چند ہاتھ سمیٹ رہے ہیں۔ عوام کا کیا قصور ہے؟ ان کے کیا قصور ہے کہ یہ رینٹل پاور بجلی، جناب راجہ پرویز اچھا صاحب رینٹل پاور کریں اور بجلی کے بل میں ادا کروں؟ آج کے دور میں بجلی سستی بنانے کے لیے منصوبے شروع ہوئے ہیں، کاش کہ یہ منصوبے پہلے شروع ہو جاتے تو آج پاکستان میں بجلی وافر اور زیادہ اچھی ہوتی۔
یہ تو کہ لمبی بحث ہے، جتنا بولتے جاؤں گا میرے پاس الفاظ کم نہیں ہوں گے. بس صرف اور صرف عمران خان سے اتنا کہنا ہے کہ ڈرنا نہیں، گورنمنٹ جاتی ہے، چاہے نیب جیسا ادارہ ختم نہیں ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور جو اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے الٹے اس کے دانت توڑ دینے چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.